اچھا جی، تین چیزیں آپ نے شروع میں یاد کر لینی ہے فاتحہ کی طرح، اور وہ ہے حج کے فرض۔ ہر چیز کا فرض ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، اگر فرض نہ ہو تو اس کی کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی۔ نماز کے چند فرض ہیں، اگر آپ نے نماز کا فرض چھوڑ دیا تو وہ سجدہ سہو سے بھی ریکنسائل نہیں ہوتا۔ تو حج کے بہت آسان ہے، تین فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام۔ احرام کا مطلب کپڑے نہیں ہے، احرام ابھی میں بات کروں گا۔ احرام کا مطلب نیت میں آنا ہے، احرام کی نیت کر لینا کہ لبیک کہہ کے نیت کر لینا، بس یہ پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ۔ فجر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے کوئی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی کوئی عرفات میں رہ جائے، گزر جائے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے آنا واجب ہے، اگر مغرب کے بعد جائے گا تو کوئی جاتا نہیں ہے، لیکن یہ فرض ہے۔ تو یہ اس لیے سعودی گورنمنٹ یہ کرتی ہے، بعض لوگ جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں، ان کو کسی طرح ایمبولینس میں بٹھا کے، بعض دفعہ ہیلی کاپٹر میں لا کے بھی وہ عرفات سے گزار دیتے ہیں کہ وہ عرفات کا دن پھر آگے نہیں آ سکتا، وہ گیا تو گیا، وہ اگلے سال ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کیا ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے، مین جو چیز ہے حج کا وہ عرفات ہے۔ اور اس کے بعد ایک طواف زیارت یا طواف افاضہ، جس کو حج کا طواف کہتے ہیں، وہ فرض ہے۔ وہ بھی اگر چھوٹ گیا تو وہاں رہتے ہوئے آپ کو کرنا ہے، نہیں کر سکے تو آپ کو جا کے کرنا ہے۔ یہ تین یاد ہوں گے نا جی، احرام، عرفات اور حج کا طواف، طواف زیارت۔ اچھا، حج کے جو واجب ہیں یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے، آپ اگر یاد کر لیں گے آپ پہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب جتنے بھی دم ہیں وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اب آپ دیکھیں گے، پرانے حضرات جانتے ہیں کہ جو آخری 2-3 دن ہوتے ہیں نا حج سے پہلے کے، اس میں جو علماء مفتیان ہوتے ہیں ان کی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے، آگے پیچھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان دنوں میں بڑی مارکیٹ ہوتی ہے۔ اور کوئی صاحب بھی آئیں گے نا، آپ کھانے پہ جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ کہیں بیٹھ گئے دروازے، 1 منٹ جی مولانا صاحب، مفتی صاحب، کوئی ان کو ایک بات پوچھیں گے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بات کی تان یہاں ٹوٹے گی کہ میں نے یہ کر دیا، دم تو نہیں ہے۔ تو سب لوگوں کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ دم تو نہیں آ جائے گا، تو ہونا بھی چاہیے، لیکن بعض ایسی چیزوں میں خوف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ مثلا کسی کے 2-4 بال ٹوٹ گئے، گر گئے، سر پہ ہاتھ لگا لیا، لوگ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگ اسٹیف بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا، کوئی کس پوزیشن میں آگے، قید میں آگے، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ ایجوکیٹڈ حاجی بن کے جائیں، پڑھے لکھے بن کے جائیں، ہر چیز سمجھ کے جائیں، اور جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو اگلے کو نہ بتائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دوسروں کو مسئلہ نہ بتائیں الا یہ کہ آپ 100% شور ہیں فرام اے بک یا فرام اے مفتی صاحب، تو آپ ان کو ریفر کر دیں کسی کو بھی، آپ ان سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا۔ تو 8 واجب ہیں، واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دم، بس یہ، اب آپ 8 یاد کر لیں، آپ کے لیے زندگی آسان ہے۔ 8 واجب یہ ہیں کہ عرفات میں مغرب سے پہلے ہونا، ایک، میرے ساتھ کاؤنٹ کریں۔ نمبر 2 وقوف مزدلفہ، حنفیوں کے نزدیک فجر کے بعد، عرفہ میں مزدلفہ میں 1 سیکنڈ فجر کے بعد ہونا، بس اتنا کافی ہے۔ باقی دعا وغیرہ چیزیں وہ سنتیں ہیں، وہ آگے بات کریں گے، یہ مین چیزیں۔ نمبر 3 تینوں دنوں کی رمی، 10، 11، 12 ذی الحج کو پتھر مارنا، 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، بڑا شیطان اس کو، اور 11، 12 کو تینوں عقبات جو ہیں، تینوں پلر، ان کو رمی کرنا، یہ واجب ہے۔ چوتھا واجب ہے قربانی، کس کے لیے؟ جو تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے۔ تو ہم میں سے میجورٹی تمتع، یا بعض لوگ جو بالکل آخر میں جاتے ہیں وہ قران کرتے ہیں، افراد ہم میں سے کم ہی کوئی کرتا ہے، وہ کیا ہے وہ الگ، اس کو چھوڑ دیں، الگ بات کر لیں گے۔ تمتع موٹا موٹا یہ سمجھ لیں، تمتع یہ ہے جو ہم میں سے سارے اکثر کرتے ہیں کہ آپ احرام باندھ کے گئے اور آپ نے پہلے مدینہ چلے گئے یا پہلے ہی مکہ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، اب حج کے دنوں میں 8 ذی الحج کو آپ دوبارہ احرام باندھیں گے، تو آپ 2 احرام الگ الگ باندھتے ہیں، عمرے کا الگ اور حج کا الگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمتع۔ قران یہ ہوتا ہے کہ آپ مکہ گئے، آپ نے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، اسی احرام کو کنٹینیو کیا حج کے ساتھ، آپ نیا احرام نہیں باندھے اور احرام کی پابندیاں بھی برقرار ہیں، تو آپ ایک احرام سے 2 چیزیں جمع کرتے ہیں، ایک احرام کو کمبائن کرتے ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی اسی میں رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قران۔ اب قران امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا احرام میں زیادہ ٹائم گزر رہا ہے، اور احرام اللہ کی محبوب حالت ہے۔ تو جو حضرات جن کی فلائٹ ہے جیسے 5، 6، 7 ذی الحج کو، یا مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں 5، 6، 7 ذی الحج کو، وہ اگر قران کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کر سکیں، لیکن یہ رہیں کہ بعد میں مشکل میں نہ پڑ جائیں، لیکن کوئی اتنا مشکل ہوتی نہیں، اب اتنی سہولیت اللہ کی طرف سے ہو گئی، یہ مشکل نہیں ہوتی۔
تو یہ 4 ہو گئے. 5واں ہے جب آپ نے قربانی کر لی تو آپ کو حلق کرنا ہے. اور نمبر 6 پھر طواف کے ساتھ، طواف تو فرض ہے، اس کے ساتھ سعی کرنی ہے. اور نمبر 7 آپ کو سعودیہ چھوڑنے سے پہلے مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ آخری طواف زیارت کرنا ہے. اور 8واں واجب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو احرام میں منع ہے، ممنوع، وہ نہ کریں آپ. بس یہ 8 چیزیں آپ یاد کر لیں. تو عرفات سے مغرب سے پہلے ہونا، مزدلفہ میں کی ترتیب سے سیکوینس، مزدلفہ کے بعد 3 دنوں کی رمی، پھر قربانی کے بعد سر منڈانا، اس کے بعد طواف کر کے سعی کرنا، نمبر 6 پھر طواف وداع، اور کوئی نہ کوئی ممنوع احرام نہ کرنا. یہ ہو گیا.